کہ جان اللہ کو دینی ہے اور انصاف کرنا ہے اور انتقام نہیں لینا ہے. یہ وقت تو بہت جلدی بدلتا ہے. دیکھیں کل وہ تھے، آج آپ ہیں، تو کل وہ دوبارہ آ سکتے ہیں. تو پھر آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ پولیس اور ایف آئی اے میں تقرری اور تبادلہ کیے ہوئے ہیں. کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں بتائیں آپ، کس بڑے پیمانے پہ تقرریاں کی ہیں ہم نے. سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا کہ جی آپ پولیٹیکل موٹیوز کے تحت سپریم ایف آئی اے دیکھیں میں معذرت اور انتہائی احترام کے ساتھ اگر اس طرح سے تاثر کی بنیاد پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ لگنے والے جو ہے وہ پوسٹوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگر سو موٹو نوٹس لیے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ان کا بعد میں جب سارے ریکارڈز پیش ہوں گے تو وہ جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ ان کی کوئی سامنے حقیقت جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی. آپ مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے میں بتائیں کون سے تبادلے ہوئے ہیں جی ایف آئی اے میں. ڈی جی کا تبادلہ ہوا ہے. کوئی ڈی جی ہم نے جو ہے وہ کوئی اپنے کسی عزیز کو لگا دیا ہے. وہی آدمی جس کو انہوں نے آئی جی بلوچستان لگایا تھا بہت اچھا سمجھ کے، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈکٹا کا چیئرمین لگایا تھا تو اس کو ہی ہم نے ڈی جی ایف آئی اے لگایا نا. اور بتائیں کہ ہم نے کہاں پہ جو ہے وہ. لیکن اسلام آباد کا آئی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ نے اس کو ایک دن پہلے آئی جی لگایا. نہیں، ہر وہ آدمی جو ان کے ساتھ نہیں ہے یا ان کو پسند نہیں ہے وہ ہر آدمی کرمنل ہے. اگر اس طرح سے کرمنل بنایا جانا ہو اور آپ کی بات وہ انتقام والی درست ہو تو ہم بھی کل ان میں سے جو ہے وہ 10 15 20 لوگوں کو پکڑ لیتے اور پکڑ کے ہم بھی ان کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دیتے. ہم بھی ان کے اوپر کوئی چوری کا کوئی ڈکیٹی کا مقدمہ جو ہے وہ ڈال دیتے اور پھر کہتے کہ جی ٹھیک ہے ان کے خلاف تو مقدمے درج ہیں. یعنی آپ ان کی ڈٹائی کا حال دیکھیں کہ خود انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں اور خود ہی اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ تو بیلوں پہ اوپر ہیں. وہ بھئی آپ لوگوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، عدالتوں نے ہمیں ریلیف دیا اور وہ ریلیف بھی کوئی یہ نہیں کہ ہمیں دوسرے دن مل گیا. کوئی آدمی جو ہے وہ 6 ماہ بعد آئی جی سال اسلام بعد جو ہے آباد وہ کے بیل بارے آؤٹ میں تو ہوا ہے. سپریم کورٹ کے جج نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. کوئی کیسز نہیں اس کے خلاف چل رہا. اور اگر آپ جو ہے وہ اس کی حقیقت جاننا چاہیں، یہ ناصر کبر خان صاحب جو ہیں یہ بہت محنتی اور کام کرنے والا پولیس آفیسر تھا. جب ہم نے سیف سٹی لاہور کا جو ہے وہ قیام عمل میں لانے کی بات ہوئی تو باقاعدہ جو نام ریکمینڈ ہوئے تو ایک کمیٹی نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کرنے کے بعد اسیس کرنے کے بعد اس کو سلیکٹ کیا. اس آدمی نے 2-2.5 سال بڑی محنت کی وہاں پہ. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کی محنت کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سیف سٹی جو لاہور ہے اس کا قیام جو ہے وہ ممکن ہوا. اب اس کے بعد 2.5 سال اس نے ہمارے نیچے سرو کیا. اس کے بعد 1 سال جو ہے ان کی کس نے بطور انچارج سیف سٹی سرو کیا. اس کے بعد آ گیا میرے والا کیس. اب جب میرے انہوں نے گاڑی میں جو ہے وہ ہیروئن ڈال کے تو وہ وہاں سے برآمد کی، وہ ساری وہ سیف سٹی کیمروں نے اس کو کیپچر کر لیا. ہم نے عدالت میں درخواست دی کہ جی یہ ظلم ہوا ہے اور یہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کروایا جائے. عدالت نے وہ پیش کروانے کا حکم دے دیا. اس وقت کے چیف منسٹر نے بلا کے کہا کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ضائع کر دو. انہوں نے کہا یہ ضائع ہو نہیں سکتا، یہ تو کئی جگہ پہ ریکارڈ ہوتا ہے. اس نے کہا اس کو عدالت میں پیش نہ کچھ گا، یہ عدالت نے مانگا ہے تو میں اس کو کس طرح سے روک سکتا ہوں. اس نے وہ عدالت میں ریکارڈ پیش کر دیا. میرے والا کیس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوا، ان کو امبیرسمنٹ ہوئی. اس دن سے جو ہے وہ اس کو رگڑا ملنا شروع ہوا تھا. اور اب یہ قریب تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو اور مہینہ 2 مہینے اب آفس میں رہنا ملتا تو شاید ان کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیتے. تو اب ان لوگوں کے ساتھ اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ان کے حرکت کی وجہ سے چونکہ آپ عدالت میں بچ گئے، ان کی سیف سٹی کی فوٹیج وہ میچ نہیں کر رہی تھی حکومت کے دعوے سے، تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نوازا ان کو. نہیں تو وہ سیف سٹی کی جو فوٹیج میچ نہیں کر رہی تھی تو اس میں میچ اس کا کوئی عمل دخل تھا؟ وہ تو سیف سٹی کی فوٹیج تو جو اب ہم بیٹھے ہیں تو ہماری اگر ایک فوٹیج بن رہی ہے تو اس میں پھر ہمارا کیا کمال ہے. فوٹیج تو وہی بنے گی نا جو ہم جس صورت میں بیٹھے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ چلو اگر ایک ریکارڈ کا حصہ تھی اس نے پیش کر دی عدالت کے حکم سے، اس کا کیا قصور؟